یہ ایران کے مقدس شہر مشہد کی ایک سادہ گلی تھی، جہاں ایک عالم دین کے گھر میں جنم لینے والا ایک بچہ آگے چل کر نہ صرف ایران بلکہ پوری مسلم دنیا کی سیاست اور مزاحمت کی علامت بن گیا۔ یہ کہانی ہے آیت اللہ سید علی خامنئی کی۔ سید علی خامنئی ایک مذہبی اور علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد آیت اللہ سید جواد خامنئی ایک معروف عالم دین تھے۔ گھر میں سادگی تھی، وسائل محدود تھے، لیکن علم کی دولت بے پناہ تھی۔ انہوں نے کم عمری میں ہی قرآن اور عربی علوم سیکھنا شروع کر دیے اور پھر قم اور نجف کے بڑے علماء سے فقہ اور اصول کی تعلیم حاصل کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایران میں شاہ کی آمریت اپنے عروج پر تھی اور ایک نوجوان خامنئی کے دل میں مزاحمت کی چنگاری روشن ہو رہی تھی۔ 1960 اور 1970 کی دہائی سید علی خامنئی شاہ ایران کے خلاف تحریک میں شامل ہو گئے۔ انہیں کئی بار گرفتار کیا گیا، جیل بھیجا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن ان کا عزم نہ ٹوٹا۔ پھر 1979 میں امام خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اور سید علی خامنئی اس انقلاب کے اہم ستون بن کر سامنے آئے۔ 1981 میں انہیں ایران کا صدر منتخب کیا گیا اور پھر 1989 میں امام خمینی کے انتقال کے بعد انہیں ایران کا سپریم لیڈر منتخب کیا گیا۔ یہ ایک ایسا منصب تھا جہاں سے انہوں نے نہ صرف ایران بلکہ خطے کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ آیت اللہ خامنئی نے ہمیشہ امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ وہ امریکہ کو استکبار عالم کہتے تھے اور اسرائیل کو ایک غاصب ریاست قرار دیتے تھے۔ ان کا موقف واضح تھا، مسلم امت کو متحد ہونا ہوگا، اپنی طاقت پہچاننی ہوگی اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ فلسطین کا مسئلہ ان کی سیاست کا مرکزی نقطہ رہا۔ انہوں نے ہمیشہ فلسطینی مزاحمت کی حمایت کی اور کہا، فلسطین صرف ایک سرزمین نہیں، یہ امت کی عزت کا مسئلہ ہے۔ سپریم لیڈر کی حیثیت سے خامنئی نے ایران کے اندر سخت کنٹرول برقرار رکھا۔ انہوں نے ایران کے ایٹمی پروگرام کی حفاظت کرتے ہوئے اسے مضبوط کیا۔ انقلاب اسلامی کے نظریے کو نہ صرف ایران تک محدود رکھا بلکہ خطے میں اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے پراکسی گروپس کی حمایت کی۔ ان کی پالیسیوں نے ایران کو خطے کی طاقتور ریاست بنایا، لیکن ساتھ ہی سیاسی اصلاحات اور آزادیوں پر سخت موقف برقرار